بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمت سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمت معلوم ہے۔ سوال علم کی مبنی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائے۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ نمی اور تیری ہی پھل میں شرابیوں کی عام تنظیم پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماریاں اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، تو ناواقفوں کو حکمت سے واقف کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو جابل عارف برتا رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجام بن کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر میرے رب کریم نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہوں نے اسے کاٹنے کا حکم دیا، اور کاٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے خود کھیتی بوئی، پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسو تھے، اور دونوں کو مل جول دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ تو دوستو، جواب میں رب کائنات نے فرمایا کہ پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی، کیونکہ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم میں ایک رتبے کی نہیں ہوتی، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کیچڑ کے بھوت کی طرح کی۔ ان روحوں کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب، جس طرح گیہوں کو بھوسوں سے، تاکہ نیک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا ظاہر ہو جائے۔ حدیث قدسیہ ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔